السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس مجلس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال بتلائے جا رہے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا کی۔ تو اس دعا کے پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کے عیب میں کوئی شخص مبتلا ہو یا معذور ہو تو اس کو یا پریشان ہو، اس شخص کو دیکھ کر جب آدمی یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس عیب سے، اس پریشانی سے اس آدمی کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو امامہ، کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور سکھا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات، یعنی وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہوا، اس میں مبتلا تھے تو میں آپ پر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔